منیب فاروق نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ منیب، آج یہ اہم سماعت ہوئی ہے اور جو اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے، اگر سیاسی جماعتیں انتخابات کی تاریخ بدلنا چاہتی ہیں تو عدالت ان کے ساتھ ہے۔ یہ اہم ریمارکس چیف جسٹس نے دیے ہیں اور کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو نوٹس کر دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ تمام معاملات سے پہلے آگاہ نہیں کیا گیا۔ دیکھیے، اس میں ایک تو چیز ریکارڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ عدالت کے سامنے باقاعدہ طور پر اگر پہلے نہیں تو کم از کم 4 اپریل اور اس سے 1-2 دن پہلے عدالت کے سامنے نہ صرف فنڈز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی بلکہ سیکیورٹی کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی دی گئی، جس کے بارے میں وزارت دفاع کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے اس کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دی۔ اسی دوران 4 اپریل کو جب یہ حکم آیا، اس سے پہلے جب سماعت چل رہی تھی تو سیاسی جماعتوں کے وکلاء حضرات عدالت میں تشریف فرما تھے اور عدالت سے استدعا کرتے رہے کہ ہمیں سنا جائے، لیکن بصد احترام عزت مآب چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ موجود جج صاحبان صرف یہی فرماتے رہے کہ آپ کو سنیں گے، لیکن سنا نہیں گیا۔ اب اگر چیف جسٹس صاحب کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ان کو جو بریفنگ دی گئی ہے وہ بڑی زبردست بریفنگ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بصد احترام عدالت کو اور خود اس بینچ کو خود ایک کونے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے اور رستہ اپنے لیے خود بند کر دیا ہے۔ اب اگر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں کنسنسس کر لیں تو گنجائش نکالی جا سکتی ہے، دیکھیے اس میں تناسب کیا ہوگا؟ اس میں کیا تناسب یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو موقف یہی ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جو عدالت کا حکم ہے منوعاً اس پر عمل ہونا چاہیے۔ باقی سیاسی جماعتیں اور ان کے بھی متفرق اس کے اندر رائے ہے، ایون پی ڈی ایم کے اندر جو موجود ہیں سیاسی جماعتیں، اس میں پیپلز پارٹی کی رائے شاید یہ بھی ہے کہ اگر مئی کے بعد اور اکتوبر سے پہلے کوئی ڈیٹ ہو جائے تو تب بھی درست ہو سکتا ہے، جبکہ باقی سیاسی جماعتوں کا یہ موقف ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایک ساتھ کروایا جائے۔ لیکن عدالت یہاں کس کی رائے کو اہمیت دے گی؟ کیا عدالت وہاں پر کوئی میکنزم ڈیوائز کرے گی اور بتائے گی کہ ایک سیاسی جماعت یہ چاہ رہی ہے کہ نہیں الیکشن مئی میں ہو اور باقی یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اکٹھے ہوں، تو پھر عدالت کیا اس تناسب کے تحت فیصلہ دے گی؟ اور دوسری بات میں دوبارہ عرض کروں گا، یہ تمام معاملات عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ فنڈز کی دستیابی نہ ہونا اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں یہ تو عدالت کے سامنے بہت پہلے بھی رکھے گئے تھے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، جو رپورٹس پہلے بھی عدالت کے سامنے سربمہر پیش کی گئیں اس سے متعلق بھی پھر بریفنگ کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ ابھی چیف جسٹس ریمارکس میں انہوں نے کہا اس طرح سے کہ جب کیس چل رہا تھا تب کوئی بریفنگ دینا نہ آیا، فیصلے کے بعد بریفنگ، لیکن اس وقت جو عدالت یہ ریمارکس دے رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر چاہیں تو یہ وہ ان دلائل کے اوپر دے رہی ہے جو شاہ خاور کیس پلیڈ کر رہے ہیں کہ ایک ساتھ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے، اس سے ہیجانی کیفیت بڑی پیدا ہوگی، اور وہ والا مقدمہ پیش کر رہے ہیں یا اس کے لیے دلائل دے رہے ہیں کہ اگر صوبوں میں الگ انتخابات ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ مہینوں بعد جو وفاق ہے اور باقی صوبے ہیں ان کے انتخابات ہوں گے تو بڑا ایک کیوس سا کریٹ ہوگا۔ اس کے اوپر عدالت نے یہ ریمارکس دی ہیں غالباً۔ آپ نے درست نشاندہی کی ہے علینا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عدالت نے کے سامنے 4 اپریل کی کاروائی کو آپ ملاحظہ کیجئے، اس سے پہلے جب کاروائی ہو رہی تھی عدالت کے اندر اس کو ملاحظہ کیجئے، آپ ان سیاسی جماعتوں کے وکلاء صاحبان کے ریکارڈ کے اوپر سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہمیں عدالت نے کہا، اور بیرسٹر ظفر اللہ صاحب بھی موجود تھے، عرفان قادر صاحب موجود تھے، فاروق نائک صاحب موجود تھے، یہ جتنے بھی وکلاء ہیں آپ ان سے ریکارڈ پہ پوچھئے کہ یہ عدالت سے استدعا کرتے رہے کہ جناب ہم سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہیں، ہمیں سنا جائے یا ہماری بات سنی جائے۔ عدالت کی طرف سے فرمایا گیا کہ آپ کو سنیں گے، نہیں سنا گیا۔ جو ڈیفنس منسٹری کی طرف سے رپورٹ دی گئی، کہا گیا کہ ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو تشریف نہ لائیں، رپورٹ بھیج دیں۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور ڈیفنس منسٹری کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عدالت کو وہ رپورٹ سربمہر دی گئی، لیکن اس رپورٹ کے اوپر وہی کچھ تھا جو بریفنگ دی گئی اب ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے یا سیکرٹری ڈیفنس کی جانب سے، اس کے اندر بھی وہی کچھ لکھا ہوا تھا، وہی باتیں انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں کہیں، وہی باتیں انہوں نے پارلیمان کی ان کیمرہ بریفنگ کے اندر کہیں، اور وہی باتیں عدالت کو آ کر بالآخر کہہ دی۔ جب اس وقت چیف جسٹس صاحب اگر سن لیتے سیاسی جماعتوں کو تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کا موقف آج بدل گیا ہے؟ نہیں، وہ اس وقت بھی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جناب والا بے شک آئین کے اندر لکھا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی، اگر وقت سے پہلے تو 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے، لیکن یہ بات ایک فیکٹ ہے اور یہ پریکٹیکل ریالٹی ہے کہ اگر پنجاب میں کسی کی بھی حکومت آ جاتی ہے
تو کیا وفاق کی 144 سیٹوں کے اوپر جب MNA کی پنجاب کے اندر الیکشن ہوگا تو کیا پنجاب کی سیاسی حکومت کے اوپر الزام نہیں لگے گا کہ وہ وہاں پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ جب کیئر ٹیکر حکومت ہوگی نہیں تو 144 سیٹوں کے اوپر الیکشن بالکل بلا تفریق اور بلا کسی پرابلم کے کیسے ہو پائے گا؟ یہ دلائل اگر اس وقت چیف جسٹس صاحب الاؤ فرما دیتے اور سن لیتے تو معاملات بہتر ہو جاتے، طبیعت بہتر ہو جاتی، حالات بہتر ہو جاتے. لیکن اب آج اگر ایسے معاملات آ گئے ہیں اور حالات پیدا ہو گئے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ پرابلم تو چیف جسٹس صاحب نے، عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے اپنے لیے خود کریٹ کیا ہے، عدالت نے خود کریٹ کیا ہے.